پیتے ہیں یا افیون کھاتے ہیں، یہ اپنے گلے کی آواز کو قائم رکھنے کے لیے مختلف نشے کرتے ہیں، اور نشہ کرنے والا شخص تو مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ اللہ یا اس کے رسول کی تعریف کیا کر سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے 3 دفعہ نشہ کیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی، اسی طرح مر گیا، قیامت کے دن اللہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے اسے طینۃ الخبال پلائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کا پخانہ پیشاب، ان کے زخموں پہ رسنے والی پیپ اور خون، ان کا مکسچر بنا کے اللہ انہیں پلائے گئے جو دنیا میں حرام خوری کرتے ہیں۔ ہم نے دین کو ایک تماشے سے زیادہ نہیں لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام الوفود جب مکہ فتح ہو گیا، چاروں طرف سے لشکر آ رہے ہیں اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اور ہر آنے والا آپ کے سامنے کچھ شرائط رکھتا ہے اپنے اسلام کو قبول کرنے کے لیے۔ اگر وہ معقول ہوتی تو آپ قبول فرما لیتے اور وہ اسلام کو قبول کرتے۔ ایک بہت بڑا قبیلہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے شرط کیا پیش کی، آ کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو رسول ماننے کے لیے تیار ہیں، آپ کے دین قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں نا ایک دن میں 5 مرتبہ نماز، آپ اس کی ہمیں چھٹی دے دیجئے، ہم سارے کا سارا قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہے۔ آپ کی یہ سننا تھا تو غصے سے سرخ ہو کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا چلے جاؤ یہاں سے، جس دین میں نماز نہیں وہ دین ہی نہیں۔ کہاں جائے گا ہمارا عشق، کہاں جائے گی ہماری نعت خوانی جو پیسوں کے بغیر ہماری زبان سے نکلتی نہیں؟ ہم تو دین کو بھی پیشہ ور بنا دیا۔ مولوی تقریر کرتا ہے تو پیسے، جنازہ پڑھاتا ہے تو پیسے، اس سے بڑی حرام خوری کیا ہو سکتی ہے؟ جن صحابہ کو ہم جانتے ہیں وہ تو اپنے پاس سے خرچ کرتے تھے، اپنی جان تک قربان کرتے تھے۔ ہم عشق میں سب سے بلند ہیں، 1 پائی خرچ کرنا تو دور کی بات، اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ ساری زندگی کھاتے رہتے ہیں۔ اور پھر ہمیں اپنی دینداری پہ شرم بھی کوئی نہیں ہے۔ کسی کا جنازہ پڑھاؤ تو تب پیسے، کسی کا نکاح پڑھاؤ تو تب پیسے، ہر چیز کا تو پیسہ وصول کر لیا۔ ممکن ہے میرے کچھ بھائی مجھ سے اختلاف کریں، لیکن حقیقت بات ہے جب میں اپنے اسلاف کو دیکھتا ہوں، محدثین کی جماعتوں کو دیکھتا ہوں جن کی وجہ سے آج دین ہم تک پہنچا ہے، ان کے آبا اگر کروڑوں اربوں روپے کی جائیداد بھی چھوڑ گئے تو وہ اللہ کے دین کے لیے سب کچھ لگا دیا۔ یہ نہیں سوچا تھا کہ میں ان اساسوں کو اور بڑھاؤں۔ ٹھیک ہے اگر کوئی کام کرتا ہے تو اللہ اسے اور ترقیاں عطا فرمائے، لیکن دین کو چھوڑ کے صرف دنیا کے پیچھے بھاگنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بری مثال دی ہے اس کے متعلق۔ میرے عزیز بھائیو، یہ بات یاد رکھیں، آج ہم سے یہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہم میں سے 99% لوگ ان کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اللہ کی نظروں میں اللہ کی محبت اور انسانوں کی معافی اور انسانوں کی کامیابی کا زینہ ایک ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے محبت کرے تو اپنے نبی کے فرما بردار بن جاؤ۔ یقین مانیے اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہ سیاستدان، ہمارے بیوروکریٹس، ساری زندگی حرام کھانے والے، حرام کاری کرنے والے، اس ملک کو برباد کرنے والے، اور زندگی بھر
کسی حلال کو منہ نہ لگانے والے جب ان کی زبان سے یہ بات سنتی ہے اطاعت رسول میں ہماری زندگی ہے، کل قیامت کے دن جب فرشتے جوتے لے کے آئیں گے، بتا لوگوں کو تو حکم دیتا تھا اطاعت رسول کا، تیری زندگی میں اطاعت کہاں تھی؟ یہ ایک مولوی بھی ایسا کرتا ہے تو غلیظ ترین انسان ہے وہ، جو خود تو اپنی زندگی میں اپنے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرتا لیکن لوگوں کو کہتا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ آپ سورۃ منافقون پڑھ لیں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ منافق تیرے پاس آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، اور عبداللہ بن ابی بن سلول نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھتا، جب آپ نماز ختم کرتے تو کھڑا ہو جاتا، لوگوں کو مخاطب ہو کے کہتا، اے لوگوں، یہ جو ہیں یہ جن کا نام محمد ہے، انک لرسول لامین لصدیق، یہ امانت دار ہیں، سچے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن دل کے اندر کبھی بھی اطاعت کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ فرمانے لگے واللہ یعلم انک لرسول، تیرا رب بھی جانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن تیرا رب تمہیں یہ بتاتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، کہتے ہیں تجھے رسول ہے لیکن رسول کی اطاعت نہیں تو اس کی ماننا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ نہیں جائے گا جس نے میرا انکار کیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنے والے نے پوچھا، سوال کیا، آپ کا انکار کون کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری میں زندگی بسر کی، اس نے تو مجھے مانا اور وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا، اور جس نے میری اطاعت سے منہ موڑا اس نے میری ذات کا انکار کیا، میری رسالت کا انکار کیا، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں میرے بھائیو، ذرا غور فرمائیں۔ ایک دو باتیں مثالیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان کی آواز کان میں پڑ گئی اور انسان اللہ کے حکم کو چھوڑ کے اپنے کسی کام میں مصروف ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا ایسے شخص نے ابو القاسم کی نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ کان میں آواز، اذان کی آواز پڑی ہے، مسجد ہے قریب یا وہ مسجد کے اندر ہے، نکل جاتا ہے، کہا اس نے محمد الرسول اللہ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ کتنی مرتبہ ہماری زندگی میں یہ غلطی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو کسی نجومی کے پاس گیا، اس نے انہیں کوئی نہ کوئی بات بتلائی اور اس نے اسے سچا سمجھ لیا، کہا اس نے بھی محمد الرسول اللہ کی نبوت کا انکار کر دیا ہے۔ ہم روزانہ اخبار کھولتے ہیں، آپ کا یہ دن کیسا رہے گا، پھر دیکھ کے اپنے دن کے متعلق، اپنے سفر کے متعلق، اپنے معاملات کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے کرنا ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے کسی نجومی کی بات کو سچ سمجھ کے اس پہ عمل کیا، 40 دن تک اللہ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتے۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، جو نادانستہ ہم سے ہو رہی ہیں، تو جو اس سے بڑی بڑی باتیں ہیں جب وہ آ جائیں گی تو پھر ہمارا معاملہ کہاں جائے گا؟ میرے بھائیو، بدقسمتی یہ ہے اس ملک کے اندر دعوے بہت ہیں لیکن عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ اللہ دعویٰ نہیں سننا چاہتا، عمل دیکھنا چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں، ہماری زندگی کا کوئی بھی عمل جو ہم نے ظاہراً کیا ہے یا چھپ کے کیا ہے، ممکن ہے ہماری زندگی کے بہت سے معاملات ہمیں خود نہ یاد ہوں، لیکن اللہ بھولنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ناکامی سے بچانے کے لیے ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں دیکھیں کہ اپنے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اگر کر رہے ہیں تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اگر نہیں تو اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ ناکامی ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے،
اللہ اس ناکامی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ ایک بھائی ہیں محمد اسماعیل صاحب، انہوں نے فرمایا کہ میری بڑی بہن بیمار ہیں، انہیں فالج کا حملہ ہوا ہے اور ان کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ اس بہن کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میری چھوٹی بہن بہت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ رب العزت اس بہن پہ بھی رحم فرمائے، اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے آپ سے التجا کی ہے کہ اللہ سے دعا کریں اللہ انہیں نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائے۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان بیٹوں سے محروم ہیں، اے اللہ سب کو نیک اور صالح بیٹے عطا فرما۔ اے اللہ یہ نیک اور صالح اولاد ہی ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ اے اللہ جن کو اولادیں نصیب کر دی ہیں، اے اللہ ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں بیٹیوں اور بیٹوں کو دین کی جوانی کا سبب بنا۔ اے اللہ انہیں بد اخلاقی اور بے ہدایتی کے رستے سے بچا۔ اے مالک الملک ہماری اولادوں پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما۔ یہ عبد المجید صاحب کی والدہ محترمہ جو کہ قضاء الہی سے وفات پا گئی ہیں، انہوں نے آپ سے درخواست کی ہے ان کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ یہ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میں اس جامعہ کا سابق طالب علم ہوں، میری دکان میں کل کرنٹ کی وجہ سے دھماکہ ہوا اور کافی نقصان ہوا۔ اللہ آپ کے نقصانات کا ازالہ فرمائے، آپ پہ رحم فرمائے، اور ہر وہ مسلمان جو کسی بھی مشکل میں مبتلا ہے اے اللہ سب کی مشکلات کو دور کریں۔ بعض بھائی خصوصاً اپنی بیٹیوں کے متعلق تذکرہ کرتے ہیں کہ سسرال کے لوگ بہت ہی خباثت والا کردار ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ بات سوچیں، اگر آج ہمارے بیٹے ہیں کل ان بیٹوں کو بھی اللہ بیٹیاں دے سکتا ہے، تو آج اگر کسی کی بیٹی پہ ظلم کریں گے یا اس بیٹی کے خاندان پہ ظلم کریں گے تو یاد رکھیں اس کا بدلہ دنیا میں بھی ہمیں دینا پڑے گا، آخرت میں بھی دینا پڑے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص کسی کی بیٹی سے بدکاری کرتا ہے یا کسی کی بیٹی کی عزت کو پامال کرتا ہے، وہ دراصل ایک کمیٹی ڈال رہا ہے جو اسے ضرور ملنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات پہ بڑا اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کے ساتھ لوگ اچھا سلوک کریں تو ہم کسی کی بیٹی کو بھی اپنی بیٹی تصور کریں۔ اے اللہ کسی باپ کو بیٹی کے معاملے میں کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرنا۔ اے اللہ اگر کوئی ایسی پریشانی میں مبتلا ہے تو اللہ اس پہ رحم کر دے۔ اے اللہ ان سب پہ رحم کر دے۔ اے اللہ ان بیٹیوں کے لیے خیر کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ان کی مشکلات کو دور کر دے۔ اے مالک الملک ہر مسلمان جو کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے اے اللہ ہر مسلمان کی مصیبتوں کو دور کر دے۔ ایک بھائی نے کہا جب ہمارے ہاں کسی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم خوشی کرتے ہیں، تو نبی کی پیدائش پہ خوشی کیوں نہیں کر سکتے؟ بدترین انسان ہے جو نہیں کرتا، لیکن خوشی کا انداز وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ نے فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی پیدائش سے زیادہ آپ کی نبوت کی خوشی ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت آنے تک میری موت سے بڑا فتنہ اور غم میری امت کے اوپر کوئی نہیں آئے گا۔ تو یہ یاد رکھیں، میں ایسی باتوں کی طرف نہیں جاتا، چونکہ آپ نے لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔
آج ریاضی کے حساب و کتاب بڑی آسانی سے لگائے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اس سال ربیع الاول میں سوموار کے دن جو ہیں یا 2 ربیع الاول کو تھے یا 9 کو تھا۔ آپ کی پیدائش 9 کو ہے اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہے۔ تو اس لیے بچوں کی پیدائش پہ بھی ہم اس خوشی کے سخت مخالف ہیں۔ کوئی بندہ خوشی یہ ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، اور اس کے اظہار تشکر کے لیے ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بیٹے دیے تو انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جب اللہ نے خوشی دی تو کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر، جس نے بڑھاپے کے اندر ابراہیم کو بیٹے دیے، ایک اسماعیل اور ایک اسحاق۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے اللہ مجھے نمازی بنانا، ومن ذریتی، میری اولاد کو بھی نمازی بنانا۔ یہ ہے خوشی کہ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ناچنا، نچوانا اور گانا گنگنانا، اسلام کے اندر ایسی کسی خوشی کا تصور نہیں۔ جو اپنے بیٹے کے لیے بھی کرتا ہے غلط کرتا ہے۔ ہم اپنے بیٹوں کے لیے خوشی کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے حکم دیا کہ جب 7واں دن آئے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو۔ ہم 7ویں دن اپنے بیٹے کے لیے 2 بکروں کا عقیقہ کرتے ہیں، رسول اللہ کا حکم ہے۔ اپنی بیٹی کے لیے 1 بکرے کا کرتے ہیں، اب ہمارے پیارے پیغمبر کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے بال منڈوا دو، منڈوا دیتے ہیں۔ اس کے بالوں کے برابر چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، خرچ کر دیتے ہیں۔ پھر رب سے دعا کرتے ہیں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ میری بیوی، میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا۔ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے بچوں کو نیک، بلکہ میرے بچوں کو نیکوں کا امام بنانا۔ یہ ہے ہماری خوشی، یہ ہے رسولوں کی خوشی، یہ ہے طریقہ انبیاء اور دوسرے لوگوں، نیک اور صالح لوگوں کی خوشی منانے کا۔ ناچنے والی خوشی نہ بیٹے کے لیے جائز ہے نہ پیغمبر کے لیے جائز ہے۔ جس میں اسراف ہوتا ہے نہ بیٹے کی خوشی میں وہ جائز ہے، نہ پیغمبر کی پیدائش میں وہ جائز ہے۔ آپ دیکھیں جن لوگوں نے رسول اللہ کی اطاعت کی، اللہ نے انہیں سرٹیفکیٹ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ابو لہب نے آپ کی پیدائش کے اوپر صرف خوشی کی تھی، آپ کو مانا نہیں تھا کہ اللہ نے ان کے لیے کوئی انعام کا اعلان کیا ہے؟ انعام کا کیا تھا، کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ٹوٹ جائیں ہاتھ اس کے، برباد ہو جائے، جہنم کی آگ میں پڑے جس نے میرے نبی کی نبوت کا انکار کیا۔ اس لیے میرے عزیز بھائی، ہم اس خوشی کے صرف قائل ہیں جو اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہو۔ کھانے پینے کی چیزوں پر قرآنی آیات کا پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ دیکھیں دم کرنا رسول اللہ کی طرف سے ثابت ہے، لیکن چیزوں پہ نہیں، انسان پہ۔ جبریل نے آپ کو دم کیا تھا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں دم کرتا ہوں۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، ہر اس چیز سے جو تمہیں ایذا دے، من شر کل نفس، ہر برے نفس کی شر سے، او عین حاسد، ہر حسد کرنے والے کی آنکھ سے، اللہ یشفیک، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ تو یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جو آدمی اپنے مرنے کے بعد اپنے جسم کے اعضاء کا عطیہ کرنے کا اعلان کرتا ہے، کیا وہ آدمی مجاز ہے اپنی باڈی؟ محترم، یہ انسانیت کی خدمت ہے، اس میں بعض علماء جواز کا فتویٰ دیتے ہیں، بعض نہیں، کیونکہ رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھا، یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے۔
تو جمہور علماء اس کے قائل ہیں اگر کوئی انسان اپنے اعضاء کو مرنے کے وقت کر دیتا ہے ڈونیٹ کہ میرے اعضاء کو کسی دوسرے کو لگا دیا جائے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا لے، تو یہ ایک قربانی ہے جو وہ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے۔ اگر زندگی میں دے گا تو اس میں بھی بعض لوگوں کا خیال ہے کہ زندگی میں ایسے اعضاء نہیں دے سکتا جس کی وجہ سے اس کی موت ہو جائے۔ اب گردہ ہے، اگر ایک گردہ ہوگا تو دوسرا دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ ایک گردے سے اپنی زندگی بہترین گزار سکتا ہے، تو ایسا معاملہ ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے اعضاء کو ختم کر کے مر کے دوسرے کو دینا یہ درست نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ آپ سے دعا ہے کہ سائل پر ناجائز پرچہ کیا گیا ہے جبکہ ہم بے گناہ ہیں۔ اگر آپ بے گناہ ہیں تو اللہ انشاءاللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا، اور ہم بھی اپنے رب سے التجا کرتے ہیں جو بھی بے گناہی کی سزا کاٹ رہے ہیں، اے اللہ اس آزمائش میں ان کی مدد فرما، ان پہ رحم فرما۔ ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے والد سعودی عرب میں پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں آپ سے ایک التجا کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں سارا موسم گزر گیا، ابھی تک بارش نہیں ہوئی۔ میں پورے وثوق اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے۔ آپ چلتے پھرتے کثرت سے اللہ سے استغفار کریں۔ نبی صلی اللہ رب العزت خود قرآن میں کہتے ہیں سورۃ نوح کے اندر، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جب تم اللہ سے استغفار کرو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تم پہ اپنی رحمت کی بارشیں نازل فرمائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہاری مال کے ساتھ مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، بیٹے عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو ہم یہاں بھی اجتماعی طور پہ بھی اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم پہ رحم کر دے، اے اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے، اے مالک ہماری گناہوں کو نہ دیکھ تو اپنی رحمت کو دیکھ، اے اللہ تیری رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے، ہمیں معاف کر دے، اے اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریئا نافعا عاجلا غیر ضار، اللہم اسق عبادک وبہائمک وانشر رحمتک واحی بلدک المیت۔ اے اللہ تو اپنی رحمت فرما دے، اے اللہ ہمارے حالات کو سدھار دے، اے اللہ ہمارے معاملات کی اصلاح فرما دے۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگ ہیں ہمارے نمازی شیخ سلیم صاحب جموں والے، وہ گر گئے ہیں، ان کی ٹانگ فریکچر ہو گیا ہے، مجھے کل پرسوں ہی پتہ چلا ہے، میں خود ابھی جا نہیں سکا، انشاءاللہ میں حاضری دوں گا، تو ان کے لیے دعا فرمائیں۔ وہ آپ کے لیے، اس ادارے کے لیے بڑے ہی اچھے جذبات رکھتے ہیں، اللہ مالک انہیں شفائے کاملہ عاجل عطا فرمائے، اللہ ان کی اور سب مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ مالک سب پہ رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ حدیث ٹی وی الیکٹرانک میڈیا کی دنیا میں فرقہ واریت سے پاک کتاب و سنت کی ایک سچی آواز، حدیث ٹی وی، جس پر آپ دیکھ اور سن سکتے ہیں قرآن حکیم کی تلاوت، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں خوبصورت نعتیں، عالم اسلام کے ممتاز اسکالرز کے لیکچرز، بچوں اور خواتین کی اسلامی اور روحانی تربیت کے حوالے سے خصوصی پروگرامز۔ ہم نے حدیث ٹی وی کے ذریعے اسلام کا پیغام پاکستان اور دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچانے کا عزم کیا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بادِ رحمت سنک سنک جائے، بادِ رحمت سنک سنک